السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں رہے، فضیلتیں رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک مسلمان مخلوق پر، الحمدللہ رب العالمین۔ اور علم کے سہارے سے آگے بڑھے، نعمتوں سے جڑے رہ کر اپنے لیے علم کو، نور کو استعمال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان 1447 ہجری، ہفتے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 11 رمضان 1447 ہجری، ہفتے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ 2026 فیبروری کا مہینہ، 28 تاریخ، سیٹرڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن سے ہدایت پانا سب سے بڑا انعام ہے، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ اکبر۔ آیت سورہ البقرہ آیات نمبر 42۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 41۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں
تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافعت نہ حاصل کرو اور مجھ سے خوف رکھو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 42۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 43۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگ کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 45۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گران ہے مگر ان لوگوں پر گران نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تورات کو یہودیوں کو دیا ہے سمجھنے کے لیے، عقل میں ان کے بیٹھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں شرک کو پسند نہیں کرتی ہے، ان گناہوں کو پسند نہیں کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہے، دہرائے نہ جائے یہی چیز۔ اور ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں پر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ ایمان لائے، اور انہوں نے ایمان لایا، اور بہت سارے یہودیوں نے بھی ایمان لایا، جو بڑے بڑے اچھے جو پاک لوگ تھے، جو ذہنیت سے مضبوط تھے، انہوں نے بھی ایمان لایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت، نور، علم، نعمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا سمجھایا آپ نے قرآن شریف کی نعمتوں کو جان کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق پر فضیلتیں کی ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے عقل بھی دی ہے کہ وہ سمجھے، جانے، جان کر حقیقت کے ساتھ جڑے رہ کر آگے بڑھے، یعنی رولز اور ریگولیشنز کے طور پر آگے بڑھے، اپنے ایک دوسرے کا حقوق کو پہچانے، نیک طور پر نمازوں کی پابندی کر زکوٰۃ دے۔ اور ہاں، تو آپ لوگ قرآن شریف کو پڑھتے رہیے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم کسی کو مشورہ دیتے، نیک نصیحت کرتے، تو پہلے خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم اسے آپ کو سمجھنا چاہیے، ہوتا ہے نا، جو جڑوں میں جو مضبوطی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ نہیں اگ رہے ہیں، وہ اگ رہے ہیں تو کیمیکل کے بیسس پہ اگ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، بس یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ہر چیز چھپا رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں جو اللیگل جو کرائم کا نیٹ ورک پھیلا کر یہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، جو نیٹ ورک کے بیسس میں جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو جاننا ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورے کرنا ہوگا اور خود بھی عمل کرنا ہوگا، یعنی آپ کو انہیں بائیکاٹ کر جو پرائیویٹ نیٹ ورکس جو مارکیٹ میں ابھی ابھر رہے ہیں، جو اصلیت بتا رہے ہیں، ان سب کو آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، 5 وقت کی تلاوتیں کر خزانے حاصل کر آگے بڑھتے رہیے اور دعاؤں کو مانگیے۔ اللہ دینے والے بادشاہ ہے۔ دیکھیے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ کا حق ہے نماز ہی چھوڑ دو گے تو حق کیا پاؤ گے؟ اور دعا تو نماز کے بعد، تو نماز کا لباس، ہمارا روحانی لباس تو دعا ہی ہے۔ اللہ سے ہم ہر لمحہ نہ مانگتے بھی مانگتے رہتے، ہاں، نہیں مانگتے بھی اے اللہ، ہر لمحہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، غلطی ہو گئی تو مان لیجئے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھتے رہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم نور سے روشن کر دیں گے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ستارے دیے ہیں یہ کافی ہے انہیں ڈرانے کے لیے، ان باطلوں پر حاوی ہونے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، اور ہاں، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، اور ہاں، افریقہ کے مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آگے بڑھتے اور وقت کے بینک کے لیے مارکیٹ میں اترتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے اور جیت بھی حاصل کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی کسی کے ریلیجس کو غلط نہ بولا جائے۔ ہاں اگر وہ انسان جو غلطی کرتا ہے اس پہ تنقید کی جائے، اور اپنے ریلیجس کو، دین کی دعوت تو سب کو، تبلیغ تو سب کو کرتے رہیے، بتاتے رہیے کہ نعمت اللہ کی نیک بندوں پر کتنی برستی ہے۔ جس طرح ایران ابھی جیت حاصل کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر لمحہ ایران کے لیے جیتے۔ ہاں کیونکہ وہ شریعہ کے ساتھ چلتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے، آگے بڑھتے اور شریعہ کے حکم پر ہی فیصلہ لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ ہمارے ایران کے مسلمان بھائی بہن جو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے جڑے رہتے، اور ہاں ان کی نعمتوں سے، ان کے ہر نعمت سے جڑے رہتے، امام حسن امام حسین کے فضیلتوں سے جڑے رہتے اور دین کی دعوت دیتے رہتے، اپنے دعاؤں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے۔ تو آپ لوگ بھی سمجھیے، باطلوں کے آگے نہ جھکیے۔ باطل آپ کو ہرانا چاہتا ہے ان کے بیڈ نیٹ ورک سے، یعنی ان کے جو نیوز کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس سے ہٹانا۔ یہ اصلیت نہیں دکھانا چاہتے، یہ آپ کو باطل لوگ اصلیت نہیں بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کے لیے کنزیومر کے بیسس میں آپ کے لیے جو مسالے جو بن رہے ہیں وہ اللیگل مسالے، ان کی ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے انڈور کے بیسس میں ہو رہی ہے۔ وہ لوگ ہوا کے لہروں کے ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں، وہ زمین کے ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ سے ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ مسالے بس ڈمی مسالے رہے، وہ کیمیکلی ایکٹیویٹ مسالے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ آج 10 رمضان 1447 ہجری، سبحان اللہ، 10 رمضان 1447 ہجری، ہفتے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 11 رمضان 1447 ہجری، ہفتے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں 2026 28 تاریخ سیٹرڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، فیبروری کا مہینہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن شریف کو پڑھیے اور علم کو حاصل کریے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن سے ہدایت پانا سب سے بڑا انعام ہے، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات نمبر 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ البقرہ، اللہ اکبر، آیت نمبر 43۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا تو باطلوں پر حاوی ہو سکتے۔ تو بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے۔ کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو سدھارنے کے لیے، یہ کتاب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی تھی۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ نیک کام کریے، شرک نہ کریے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ جوڑیے۔ تو آپ سمجھیے
اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر نیک مشورے دینا سیکھیے، اور جب ہم نیک مشورے کسی کو دیتے تو خود بھی عمل کریے۔ ہاں تو آئیے وقف کے ایکٹ کو ریلیز کرتے، کیونکہ وقف دیکھیے یہ اللہ کی جائیدادیں ہے، یہ اللہ ہی کی زمینیں ہیں، یہ اللہ ہی کا مال ہے، اور اللہ ہی کے بندوں پر یہ لازم لگنا چاہیے۔ کن کے اوپر لگنا چاہیے؟ جو لوگ یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافراں ہیں اور محتاجاں ہیں، ان کے سب کے لیے کام میں آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر یہ پیسہ کام میں آئے گا تو بہت اچھا ہوگا۔ وقف کا بینک ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اگر وقف کا بینک اگر ہمارے پاس آ گیا تو سوچیے آپ لوگ کتنا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ وقف کے بینک سے ہر ضرورت مند کو اپنا حصہ ملے گا۔ اگر وقف کے بینک کو اگر صحیح طور پر اگر پیسہ ملے گا نا تو بہت فائدہ ہوگا۔ وقف ایکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وقف کے ابھی فی الوقت اکاؤنٹس کو جو سود خور بینکوں میں ڈالنے کا لیے کہا جا رہا ہے، سود خور بینکوں میں کیوں ڈالا جائے جب وقف کا بینک ریلیز ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ وقف کا بینک ریلیز ہوگا تو آئیے بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ شہر میں دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے، مارکیٹ جو ہے نا یہ سب مارکیٹ سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر نازل کی ہے، یہ نعمتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو باطلوں کو ڈرا کر انہیں اپنی دہلیز پر لانا ہوگا۔ ہاں یہی طریقہ ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی یہ لوگوں کو عقل ہماری سمجھداری سے جوڑنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور وقف کے ایکٹ میں جو آپ کے لیے جو فائدہ کیا گیا ہے نا، اس فائدے کو استعمال کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ فائدہ جو ہے ابھی فی الوقت ہمارے لیے ہی ہے۔ جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ اس کا فائدہ ہوگا، لازم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے ہی رہتے، تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ کچھ بھی چیز اگر آپ کو ٹکرا جائے تو اس سے مقابلہ کرنا سیکھ لیجئے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ٹکرائے تو انہیں ٹکرائیے، انہیں ان کی اوقات دکھائیے۔ اگر وہ غلطی سے ٹکرائے تو انہیں معاف کر دیجئے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ وقف کا بینک ریلیز ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی تو زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، تو اس کا حساب کہاں آنا چاہیے؟ وقف کے ایکٹ کے حساب سے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ جو لیگل ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس بینک میں کھلانا چاہیے۔ یہ بینک تو سود خور ہے، یہ لوگ تو سود لیتے ہیں بینک سے، تو ان بینکوں میں تو ہم نہیں کھلا سکتے اکاؤنٹ، تو وقف کے بینک کو ریلیز کرنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتی ہے، کیونکہ یہاں کی قیادت تو یہی چاہتی ہے کہ آپ کو ذہنیت سے یہ نہ آئے کہ آپ کا پیسہ اکٹھا کہاں ہو، کیونکہ جب آپ اکاؤنٹس کو ریلیٹڈ جب اکاؤنٹیبلٹی رکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیسہ کیا چیز میں خرچہ ہو رہا ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ اور یمن کے مسلمان گورنمنٹ، اور ہاں افریقہ کے مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلتیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چار مینار مسجد، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہاں کی قیادت کو یہی دکھانا ہے کہ آپ کا کام ورک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وقف کا جو بینک ہوتا ہے نا، یہ ضروری ہے ابھی فی الوقت تو، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اس پہ اسکیم ہو جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کمپنیز اپنا پیسہ دوسرے ادر کنٹریز پہ بھیج کر اسے ان کر رہے ہیں، اس کو اللیگل طریقے سے پورا ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، تو یہ پیسے کو بھی ہمیں حساب میں لینا پڑے گا نا۔ تو جب آپ کی کمپنیز جب پیسہ استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈونیشن کے بیسس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی میں لا رہے ہیں، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو لیگل طریقے سے ایکٹیو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ وقف کے بینک کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، تو بسم اللہ کہیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔